لیکن جیسے ہم بولتے ہیں نا اسٹینڈ نہیں چاہیے، کیا مطلب ہوا خالی کھڑے ہو کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ والا میننگ ہے. اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ ایک بات ہے کہ سوسائٹی کے سامنے، ایک ہے کہ بادشاہ کے دربار میں. روب میں مبتلا نہیں ہوئے، دباؤ میں نہیں آئے. کیا کہا؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کسی بھی طرح اپنے ایمان میں کمزور نہیں پڑے. اور ایک ہی آپشن سمجھ میں آیا کہ جب تک یہاں رہیں گے ایمان بچانا ممکن ہی نہیں ہے. قریب میں ایک غار تھا، وہاں جا کر پناہ لیتے ہیں. نار مؤصدہ وہ والی نار آگ ہوتی ہے جو احاطہ کر لے اور جس سے وہ بچ نہ سکیں. تو وسیط ایسی چوکھٹ تھی جو کہ بہت ہی چھوٹی تھی، جسے پورا کور کیا ہوا تھا. اس کتے نے کوئی اس کو ڈوج دے کے دائیں بائیں سے اندر نہیں جا سکتا. گویا کہ وہ ایک پروٹیکشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے. پھر ان کی پوری جو اوور آل صورتحال تھی وہ کیسی تھی؟ لو اطلعت علیہم، اگر آپ انہیں دیکھتے، لولیت منہم فرارا، آپ پلٹ جاتے پیچھے کی طرف دوڑتے ہوئے. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں باتیں کریں، آپس میں سوالات کریں. ان میں سے ایک نے کہا ہاں بھائی کتنا اسٹے کیا ہے؟ پہلا سوال، سو کے اٹھے، ہاں بھائی کتنا اسٹے کیا ہے؟ اب گفتگو سنیں. لبثنا یومن او بعض یوم، یار یا تو ایک دن سے سو رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا ہے. تو گویا وقت چل رہا تھا، ان کے جسم پلٹ بھی رہے تھے، ہوا وغیرہ کی انرجی بھی آ رہی تھی، لیکن ان کی جو جسم میں تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ تمام طلبۃ العلم کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے ملنے کا ایک موقع عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب نے کہا کہ میں کچھ پند و نصائح یا نصیحت سے آپ کو مستفید کروں، تو میں تو اس اہل نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں، لیکن ایک ٹاپک جو میرے ذہن میں تھا آپ کے بعض اساتذہ سے مشورے کے بعد، تو اس تعلق سے کچھ قرآن کی روشنی میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت اور کیا سیکھنے کی بات ہے. دیکھیے، ویسے تو پورا کا پورا قرآن نصیحت کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو الذکر قرار دیا جو ہے ہی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے، لیکن اس کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار پڑھنے کی اور مطالعہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے. ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ آپ سب کا ایک اہتمام بھی رہتا ہے، اور میرا اشارہ ہے سورۃ الکہف کی طرف. تو جمعے کے دن ہمارے یہاں پہ عام طور پر کوشش ہوتی ہے تمام خواتین و حضرات کہ اس سورت کو پڑھتے رہیں، اور دو فضائل اس کے ہمارے ذہن میں بھی رہتے ہیں. ایک فضیلت یہ ذہن میں رہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہ جو اس کی 10 آیات شروع کی یاد کرے گا وہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیں گی. اور دجال کا فتنہ سخت ترین اور شدید ترین فتنہ ہے. اور بعض احادیث میں مسند احمد میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے. تو اول 10 آیات، آخری 10 آیات دجال کے فتنے سے بچانے کے حوالے سے اس کی بہت اہم ہے. تو ایک حدیث تو یہ ہمارے ذہن میں رہتی ہے. ایک اور حدیث بھی آپ نے کار بار سنی ہوگی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کہف کو پڑھا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے. نور کہاں ہوتا ہے؟ اس کے قدم سے لے کر بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ تک، اتنی دور کی مسافت تک اس کے لیے روشنی رکھ دی جاتی ہے. یہ حدیث سنن دارمی میں ہے اور بھی حدیثی کتابوں میں ہے. بعض علماء کرام اس کو کمزور بھی قرار دیتے ہیں. بہرحال تو اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے سے ایک نور ایک مومن کو عطا ہو جاتا ہے. نور کا کیا مطلب ہے؟
نور کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ اس کے لیے روشنی، اس کے اندر راہ، جس میں اس کو راہ نظر آ جائے، اپنی منزل کو پہچان سکے، وہ اسے عطا ہو جاتی ہے. اب اس کمرے کی اگر لائٹ بند کر دی جائے تو ظاہر ہے نکلنا ہی مشکل ہوگا، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ مانوس ہیں یہاں سے، لیکن جو نیا بندہ آیا ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا کہاں جانا ہے. تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو منزل تک پہنچنے کے لیے. تو یہ ہے حسی نور. اور ایک ہے معنوی نور، یعنی کہ نور ہدایت. تو اس کے لیے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی اور ہدایت کا ایک سبب متعین کر دیا آتا ہے. یہ دیکھیے یہ سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کریں ان دونوں حدیثوں پر. میرا خیال ہے آپ سب نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے یا کوئی پہلی بار سن رہے ہیں؟ اب دونوں حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. اب اگر ایک مسلمان اس سورت کو ہر جمعے پڑھتا ہے اور سپوز کر لیتے ہیں کہ اس کو یاد بھی ہو گئی، تو اس کے لیے اس سورت میں اور جو قرآن کی باقی 10-15 سورتیں اس کو یاد ہیں جو کہ وہ ہر نمازیں پڑھتا ہے، کیا فرق ہوگا؟ سوچیں ذرا. 15 صورتیں مجھے یاد ہیں جو عامہ کی آخر کی، اور یہ صورت ہی پڑھ کے مجھے اگر یاد ہو گئی، کیا خاصیت ہے کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ دجال جیسے عظیم فتنے سے بچنے میں میرے لیے ایک شیلڈ کی طرح کردار ادا کرے گی. تو یہ صورتیں ویسے بھی یاد ہیں، یعنی میرے لیے تو پورا قرآن ایک جیسا ہی ہے. جس طرح وہ صورتیں یاد ہیں، جس طرح ان کو پڑھ لیتا ہوں میں، نماز ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں. تو حکمت سمجھ نہیں آ رہی کہ دجال سے پروٹیکشن کیسے ملے گی ان کے الفاظ کو پڑھ لینے سے. جو میری بات سمجھ میں آئی، جو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ دین اسلام کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ بس ہر ہفتے میں اور آپ 20 منٹ کی تیز رفتار کے ساتھ اس سورت کو مکمل پڑھ لیں. اور کچھ ینگسٹر بیٹھے میں ماشاءاللہ، ابو نے پوچھ لیا پڑھ لی سورت کہف؟ جی جی ابو پڑھ لی. اور میں اندر سوچوں الحمدللہ دجال کے خلاف فوج تیار ہو رہی ہے. سوچنے کی بات ہے. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ دین اسلام ہم سے چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے کہ اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے حاضر رہے ہیں. اس میں جو ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں میں اور آپ ان کو ڈسکس کرتے رہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. وہ ایسا نہ ہو جائے کہ جیسے سال کے سال قرآن ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور پھر بہت سارے قرآن کے مضامین ایسے ہیں جو شاید ہم سن رہے ہوں، لگ رہا ہو یہ پہلی بار سنی ہے بات. نہیں، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پہ خاص زیادہ اہتمام آپ سے ریکوائرڈ ہے. اب اس صورت میں ہے کیا؟ تو اس صورت میں بنیادی طور پہ 4 بڑے فتنوں سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، بچایا گیا ہے. میرے ٹاپک وہ چاروں پہ نہیں ہوگا، میں اس سے پہلے بات کروں گا ابھی، بس خالی تھوڑا سا تعارف تاکہ صورت کا ہو جائے. تو 110 آیتیں ہیں اس صورت میں، اور یہ مکی صورت ہے. اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی. یہ بھی دلچسپ بات ہے. اکثر صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی صورتیں ہیں ان کے آپ جانتے ہیں کچھ آیتیں کس موقع پہ نازل ہوئیں، کچھ کب نازل ہوئیں. باقاعدہ صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں. سورہ علق کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں پہلی وحی کے اندر کیا خیال ہے کتنی آیتیں نازل ہوئی تھیں سورہ علق کی؟ بتائے گا آپ میں سے؟ 5 آیتیں. ٹھیک ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک. تو قرآن کی صورتیں اکثر جو ہے وہ اس طرح پارٹس میں نازل ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ پوری ایک ساتھ نازل ہوئی. اس کا شان نزول بھی ہے، یعنی کہ کیا مطلب کس موقع پہ نازل ہوئی یا اس کا واقعہ کیا ملتا ہے. تو اس میں ایک روایت ہے سیرت ابن اسحاق کے اندر، جس کا مختصر ہمارے سامنے موجود ہے سیرت ابن ہشام کے نام سے، اس میں کہ مکہ والوں نے اپنے 2 نمائندے بھیجے مدینہ منورہ. اب نوٹ کریں کفر والوں کی جو ہے وہ چالیں کیسی عجیب سی ہوتی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، مکہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، اتنا عظیم کلام ہے، انسان حاجز آگے رہ جائے. تو کس ایسا کام کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لاجواب کر دیں، کیا کریں ایسا. تو عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، یہ 2 ان کے مکہ کے ریپرزنٹیٹرز، ان کو انہوں نے بھیجا کدھر؟ مدینہ جاؤ یہودیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جا کر کہو کہ ہمیں کوئی ایسی پتے کی باتیں بتائیں، ہاں کوئی عاجز کر دینے والے سوالات بتائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کر دیں.
تو یہ وہاں گئے تو یہودیوں نے ان کو 3 باتیں بتائیں اور کہا جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھو، اگر جواب دے دیے تو اس کے بعد وحی آتی ہے، اگر جواب نہیں دیے تو مطلب یہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے۔ اب یہ خوشی خوشی واپس آ گئے مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور 3 باتوں کا سوال کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائیے کہ کچھ نوجوان تھے گزرے ہوئے زمانے کے اندر، ان کی کیا کہانی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے کہ روح کی کیا حقیقت ہے؟ اور تیسرا ذوالقرنین کے تعلق سے بتائیے۔ بس اتنا سوال کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شروعات کا زمانہ ہے اور مکہ والوں کی ہدایت پر بڑے حریص۔ اچھا اگر میں بتا دوں تو پھر ہم سب آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے اور اپنی نبوت کا ایک جسے کہتے ہیں منصب کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے کل میں تمہیں ان کی خبر دے دوں گا، کل میں تمہیں ان معاملات کی خبر دے دوں گا۔ اب آپ ذرا غور کریں ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ اگلے دن وحی نہیں آئی۔ عجیب سی بات ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتنی بڑی آفر ہے کہ یہ سارے لوگ شاید اسلام قبول کر لیں، جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا وہ ہو جاتا، اگلے دن وحی آ جاتی، سارے کے سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ آتا ہے نا ذہن میں اس طرح کا خیال؟ کیا ہوا؟ اگلے دن وحی نہیں آئی۔ مکہ والے آئے، جی جناب کیا خبر ہے؟ کوئی خبر نہیں۔ دوسرے دن دوبارہ آئے، کیا خبر ہے؟ کوئی خبر نہیں۔ تو جسے کہتے ہیں اپنی طرف سے وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اور بڑے اطمینان میں ہوں گے کہ بھائی لو چیلنج دیا تھا اور یہ اس چیلنج میں ہار گئے۔ خیر یہ روایت جو ہے یہ جیسے میں ذکر کیا میں نے سیرت ابن اسحاق میں ہے، اور ویسے آپ لوگ طلبہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو شان نزول کے باب میں علماء کرام کچھ تھوڑا سا ذرا روایات کے اندر توسع کر جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ قبول ہے آپ لوگ کو یہ قاعدہ ہے یا سخت محدثین کے قواعد اپلائی کرنے ہیں آپ نے اس پر؟ تو اس طرح سیرت کے کچھ ابواب میں واقعات کے کڑے جوڑنے کے لیے کہیں روایات میں توسع ہو جاتا ہے، اسی طرح شان نزول کے باب میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اس کی سند کے اندر ایک مجہول راوی ہے، رجل من اہل مکہ۔ اگر آپ متشدد منہج کو اپنانا چاہ رہے ہیں یا آپ اسے کہہ لیں کہ زیادہ اوتھینٹسٹی کی بات کو سننا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں تو بیان نہ کیجیے، اگر واقعے کے شان نزول کے طور پہ بیان کر دیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اچھا تو یہ روایت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر 15 دن بعد یہ صورت نازل ہوئی، 15 دن بعد جب معاملے کی جسے کہتے ہیں سنگینی ختم ہو گئی، اب اس کے اندر وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حاجت نہیں رہی جو کہ اس وقت تھی۔ 15 دن بعد صورت نازل ہوتی ہے، اور اس واقعے کے اینڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لیٹ کیوں آئی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ اس واقعے کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں سورت کی روشنی۔ میرے سامنے اس وقت آپ کے سامنے جو سلائیڈز سب کو نظر آ رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ سورہ کہف کی آیتیں ہیں، 18 آیات ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ کا جذبہ اور ہمت ساتھ دے تو مختصر طور پہ پوری کر لیں، ورنہ حقیقتاً ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کو مزید ٹائم دیا جائے۔ تو یہ 18 آیاتیں آیت نمبر 9 سے لے کر 26 سورہ کہف کی، ٹھیک ہے، جس کا ہم یہاں پر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اچھا میں پہلے خیر بعد میں بھول گیا ایک پوائنٹ بتا رہا تھا آپ کو میں کہ اس سورت کے اندر 4 بڑے فتنوں کا ذکر ہے، میں ذکر کر دوں بعد میں شاید یاد نہ رہے۔ ایک ہے ایمان کا فتنہ، یہاں پر آپ کو دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور وہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس کے بعد ایک مال کے فتنے کے حوالے سے اصحاب الجنتین کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صحاب تھے، 2 لوگ تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے زبردست باغیچے عطا کیے تھے، ان دونوں کا مکالمہ ذکر ہوا ہے۔ وہاں مال کے فتنے کی وجہ سے انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فتنہ اس صورت میں مینشن ہے علم کا فتنہ۔ ہاں کیا خیال ہے طلباء العلم، علم کا فتنہ ہو سکتا ہے؟ ہاں علم بھی آزمائش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ 2 سال پہلے بروج نہیں آئے تھے، بڑے عاجز ہوتے تھے، بڑے ہمبل ہوتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے بس میں گناہ گار سے انسان ہے، اور اب نہیں بھائی، اب وہ بات نہیں رہی۔ ہاں اب اگر کوئی ہمارے نام کے ساتھ شیخ بھی لگا دے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ ہاں یہ عام لوگ بیچارے
کیا پتا ان کو دین کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، ابن قیم کیا ہوتا ہے، ابن تیمیہ کیا ہوتا ہے. تو علم کا فتنے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مثال بھی ایک عظیم شخصیت کی دی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سوال بننے والے سوال کیا کیا تھا؟ سوچئے، نبی ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. سوال کیا کیا آپ سے بھی زیادہ کسی کو علم ہے؟ آپ نے کہا میرا نہیں خیال، میں اللہ کا نبی ہوں، عظیمت والے رسولوں میں سے ہوں، اس پر وحی آتی ہے. تو وہ کوئی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایروگینس کے انداز میں نہیں کہا تھا، مطلب کہ وہ کوئی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور تعجب کے اندر یا غرور میں نہیں. ایک سمپل سا جواب دیا جو ان کو لگا. صحیح بخاری کے الفاظ نے فرمایا بلا عبدنا خضر، نہیں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر، ان کے پاس ہے. اب یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جانے کا حکم دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، ان کے ساری تواضع ہے. فوراً سے اتنا لمبا سفر کے لیے پوری پلاننگ کری. اللہ نے ان کے سفر کی بھی سٹیپس جو ہے وہ بیان کیے. سورہ کہف میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ کے ذہن میں انشاءاللہ اس کے مضامین موجود ہیں. اچھا، اس میں سوچئے 3 باتیں یونیک سی ہوئی نا. خضر علیہ السلام نے 3 عجیب سے کام کیے. بچے کو مار دیا، کشتی خراب کر دی، ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کو صحیح کر دیا. اچھا، بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے. پچھلے دنوں میں سے ایک صاحب نے رابطہ کیا، کچھ واقعات سناتے ہیں تاکہ آپ ذرا تھک نہ جائیں. ایک صاحب نے رابطہ کیا، بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر کیوں نہیں ہوا؟ یقین کریں اس طرح ہی فون پہ بول رہا یہ تینوں موقعوں پہ. میں نے کہا ان کا تو بہت ہی با ادب اور بڑا بہترین انداز کا سوال تھا، تعجب والا. اللہ نے قرآن بیان فرما دیا آپ اور میں ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بول چکے ہوتے خضر علیہ السلام کو. سوچے، انہوں نے کہا لقد جئت شیئا نکرا، تو بڑا عجیب سا کام کیا، آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی، انہوں نے ہمیں کھلایا نہیں، آپ چاہتے کچھ پیسہ ہی مانگ لیتے اس کام کا. بڑے ادب احترام سے سوالات کیے تھے، لیکن کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہو گئی تھی. اب آپ مجھے بتائیے، غور کریں، جب تینوں سوالات کے جوابات معلوم ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کہ اس بچے نے بڑا ہونا تھا، اپنے والدین کے لیے بہت تکلیف کا باعث بننا تھا، اللہ نے ان کے لیے نعم البدل عطا فرمانا تھا. یہ کشتی جو ہے وہ آگے جا کے بادشاہ لے لیا کرتا، اگر ٹوٹی بھی ہوگی، خراب ہوگی تو وہ چھوڑ دے گا، بولے گا یہ تو خراب ہے چھوڑو اس کو. دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے جو بڑے ہو کے ان کے کام آنا ہے. اب آپ غور کریں، جب تینوں کی حکمتیں آپ کو معلوم ہوئی تو کیسے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے دل سے دعا نکلتی. کیا زبردست کام کرنے گئے. پہلے ہم اور آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے، یہ کیا ہو گیا، ایسا ہی ہے نا. تو یہ سبحان اللہ وہ حکمتیں ہیں جو اللہ کے کچھ بندوں کو معلوم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کے افعال کی جو حکمتیں جو بندے نہیں جانتے، اس میں کتنے کتنے عجائب ہوں گے. پرابلم پتہ ہے کیا آج کل کا، یہ خیر ایک ٹاپک سے ذرا باہر نہ چلے جائیں لیکن چلیں تھوڑا بہت. میں نہیں چاہ رہا جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایک فارمل سا جلسہ ہو، ماحول تھوڑا سا بن گیا ہے فارمل والا، لیکن بہرحال. اچھا، آپ لوگ ذرا غور کریں، آج کے زمانے میں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ بیان کر سکتے ہیں آپ؟ ہم کیا کہیں گے؟ نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اس کا نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحکیم، اور اللہ کی صفت ہے حکمت والا. ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اگر کہا جائے کہ یہ سب کائنات میں جو ہو رہا ہے یہ عظیم حکمت کے تحت ہو رہا ہے، کیا سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں یار، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ کیا ضرورت تھی کرنے کی، یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آیا یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا دنیا کے اندر. آپ نے اس جملہ سنا ہوگا، آج کل کے ملحدین کا بہت بڑا شبہ ہے، پرابلم آف ایول. دنیا میں شر کیوں ہے، برائیاں کیوں ہیں، ڈیزاسٹرز کیوں ہوتے ہیں، دھماکے کیوں ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار بچے مر جاتے ہیں. تو غور کریں، مطلب کتنا سارا سوال لوگ کرتے ہیں. اللہ کی عظمت، علم، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی حد ہے. تو اللہ کی حکمت کا بھی تو بھائی یہی چیپٹر ہے، کیسے آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی؟ اور آپ کا کیا حال ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر کہ بہت تھوڑا. تو بہرحال یہ تیسرا اس کے اندر فتنہ تھا. اور چوتھا جو ہے وہ بادشاہت کا، سلطنت کا،
آپ کو کہیں باس بنا دیا جائے، ہاں کہیں آپ کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ پکڑا دیا جائے، اس کے اندر جو پھر آپ کا جذبہ اور کیسا کردار ہوتا ہے، 5 لوگوں کے اوپر بھی آپ باس بن جائیں نا، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کیا بن گیا. اور یہ اللہ کے نیک بندے ذوالقرنین، ان کو مشرق تا مغرب اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت دی، اور اس کے بعد ایک لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، دیوار تعمیر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ پیسے دے دیں آپ کو، پیسے تمہارے نہیں چاہیے. جب بنا لی، لوگوں نے بڑی تعریف کی، کہنے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت تھی. اتنی بڑی بادشاہت کے بعد اتنی بڑی عاجزی، تو سلطنت اور بادشاہت کے فتنے کے حوالے سے یہ آپ کو بچائے گی. تو غور کیجیے گا، یہ 4 بڑے عظیم فتنے جس سے میں اور آپ درکنار ہو جاتے ہیں، اصل میں یہ صورت اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے آپ کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. اور آپ یاد رکھ رہے ہیں بار بار، دیکھو بھولنا نہیں، ان کو یاد رکھو. چلیں جناب، تمہید بہت لمبی ہو گئی، اب ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے کہا کہ سورہ کہف سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، میں کچھ چیزیں جیسے کہتے ہیں ذرا مختصر کروں گا، تو لفظی ترجمہ کرنا مقصد نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفلیکشنز آیات سے کیا ہمارے لیے ہیں، وہ اس پہ فوکس کرنا مقصد ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام استفہام کے لیے آتا ہے، اور ایک رائے کے مطابق یہ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس پر انکار فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی عجیب ترین بات نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف جو غار والے تھے، کہف کہتے ہیں غار کو، غار کا ورڈ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور کہف کا ورڈ بھی عربک میں استعمال ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ تو غار چھوٹا ہوتا ہے، 2-3 لوگوں کے لیے آتا ہے. کہف جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں 8-9-10 لوگ سما سکتے ہیں. اصحاب الکہف والرقیم، ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ الگ الگ 2 لوگ تھے یا ایک ہی گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے بولوں کراچی کے لوگ، پاکستان والے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کسی اور علاقے کے لوگ ہیں، اصحاب الکہف کوئی اور ہیں اور اصحاب الرقیم کوئی اور ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی گروپ ہے. کہف تو سمجھ گیا کہ غار میں ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. الرقیم کیا ہے؟ الرقیم کے بارے میں کہا گیا مختلف اقوال مفسرین کے کہ یہ ایک وادی کا نام ہے. کچھ نے کہا کہ یہ اس غار کا نام تھا، کچھ نے کہا یہ اس کی پہاڑ جو تھا اس کا نام تھا جس میں غار موجود ہے، کچھ نے کہا یہ وہ پورا جو شہر تھا اسے رقیم کہتے ہیں. اور جو بہتر بات معلوم ہوتی ہے واللہ عالم وہ یہ ہے، رقیم بمعنی المرقوم. رقیم کا مطلب کوئی چیز رقم ہوئی ہوئی، کوئی چیز رقم ہوئی ہوئی یعنی کہ لکھی ہوئی. تو گویا جب یہ لوگ ایک غار میں چلے گئے تو ان کے لوگوں نے ان کے نام لکھ کر اس غار کے باہر یا کسی نمایاں جگہ پر لٹکا دیے تھے کہ یہ جناب ہمارے معاشرے سے یہ کچھ نوجوان ہیں جو مسنگ ہیں. تو معلوم نہیں کہاں ہیں، تو لکھے ہوئے تھے وہ لوگ، اس لیے اس اعتبار سے ان کو الرقیم بھی کہا گیا. واضح ہے یہ پوائنٹ؟ کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی کہ سوال انکاری ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے تھے؟ کیا مطلب؟ کہ بلکہ اس کے علاوہ ہماری اور نشانیاں ہیں جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں اور اس سے بھی زیادہ عظیم ہیں. اور وہ 2 نشانیوں پہ مفسرین نے بات کی. ایک، آسمان و زمین کا بنایا جانا، سورج و چاند کا دنیا کے اندر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی بہت سی نشانیاں، کیا یہ ان کو نظر نہیں آ رہی؟ اور دوسرا، ہم نے جو آپ کو شریعت دی، کتاب و سنت کا علم دیا، یہ ہر وحی جو آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ اس میں عجائب اس سے بہت زیادہ ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ عجیب واقعہ، اس سے بڑے بڑے عجائب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھے ہیں. اس کی طرف بھی ایمان والوں کا دھیان جانا چاہیے. جناب یہ ایک عجیب سا موضوع ہے. آپ کے سامنے آج اگر کوئی بیٹھا ہوا 2 منٹ کے لیے آسمان پہ دیکھ رہا ہو نظریں جما کے، کیا خیال ہے؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ ماشاء اللہ تدبر فرما رہے ہیں. ہم سب پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے بھائی صاحب سب خیریت تو ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ہم تو پریشان ہو جائیں گے. اچھا، قرآن بار بار ان نشانیوں کو ذکر بھی کر رہا ہے اور اس پہ تدبر اور تأمل اور غور و فکر. لیکن جو مٹیریلزم کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے میں تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ مت سمجھے کہ میں اس پہ کوئی غور کرتا رہتا ہوں. ہم افسوس کے ساتھ ان سے بہت دور ہو گئے. اور میں نے کہا کوئی کرتا نظر آئے نا تو لوگ بولیں گے یہ جناب کوئی صوفیزم سے متاثر ہو گئے، آج کل کوئی یہ شاید چلے ولے کر رہے ہیں.
کوئی لگتا ہے کوئی الہام کا انتظار ہو رہا ہے، اس طرح کی ٹرمز ہم استعمال کر لیں گے، ورنہ یہ ایک بہرحال اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ نے واقعہ بیان فرمانا شروع کیا، اذ اول فتیۃ الی الکہف، اوا آوا یاوی، آپ جانتے ہیں پناہ لینے کے معنی میں آتا ہے۔ فتیہ یہ فتح کی جمع ہے، فتح یہ زندگی کی جو ہے وہ سب سے گولڈن جو پیریڈ ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے فتح اور فتحات یہاں موجود ہیں۔ تو فتح کی جو لمٹ ہے وہ 13 سے 19 تک ہے، ٹین ایجر جسے آج ہم لوگ کہتے ہیں، ان پر فتح کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فتیہ یہ ایک گروپ تھے نوجوانوں کا، جب انہوں نے پناہ لی ایک غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اب ان نوجوانوں کا کردار دیکھیے، کہنے لگے اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یا اللہ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں ہم سے رشد کہتے ہیں سمجھداری، وائز، کہ سمجھداری اور حکمت والا فیصلہ کرنے والا بنا دے، اپنی رحمت عطا فرما، اور ہمارے معاملے میں نا کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلط اسٹیپ نہ اٹھا بیٹھیں، بلکہ سمجھداری والے کام کر رہے ہوں۔ سوچ سکتے ہیں یہ ٹین ایجرز کی گفتگو آپس میں، اور اس سے پہلے بہت کچھ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا میں نے آپ کے سامنے کہ یہ تھے کب، اس میں 2-3 اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد کے لوگ تھے۔ جو پہلے کے لوگ تھے وہ یوں کہتے ہیں کہ یہودیوں کو اس کے بارے میں فکر تھی، تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تورات کا ورژن ہے یا انجیل ہے، یہودی اس کے بارے میں کیوں سوال کریں گے، تو یہ پہلے کے لوگ ہوں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، یہودیوں کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہے، البتہ کرسچینٹی کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ ہیں۔ تو اس میں بہرحال ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے، ابھی ہمارا اس پہ مقصد نہیں۔ اچھا یہ تھے کس علاقے کے اندر، کسی کو پتا ہے آپ میں سے کس سرزمین سے یہ ان کا تعلق تھا؟ ہاں کچھ اندازہ، مطلب سوال کر رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں پوچھ رہا آپ سے۔ تو کلاس کے اندر ماشاءاللہ آپ لوگ تو پڑھتے ہیں نا، تو کلاس کے اندر جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، غلط بھی ہو خیر ہے، لیکن باہر جب کوئی پوچھے نا تو پھر اس میں تکا نہیں چلنا، اس میں تکا نہیں چلنا چاہیے۔ کلاس کے اندر ٹیچر کے سامنے اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کوئی بات نہیں ہے، غلط بھی جواب دے دیں، تو یہ ہم کلاس کے اندر ہی ہیں۔ کوئی اندازہ کسی نے کوئی سنی ہوئی بات چلیں، کوئی سنی بات؟ ایجپٹ، دمشق، شام، اور اختلف العلماء الى 3 اقوال، ہاں اختلف علماء البروج الى 3 اقوال۔ چلیں خیر، مختلف اس میں آ رہا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے، یہ بھی ایک تفسیری فائدہ ہے۔ آپ سوال کریں گے، ہو سکتے ہیں کہ شیخ صاحب جب اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا کہاں کہتے تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ ایک اپروچ ہے۔ قرآن مجید اصولی کتاب ہے، اس کے اندر واقعے کی وہ تفصیلات بتائی گئی ہوتی ہیں جس کی عام لوگوں کو ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ڈیٹیلز وہ تفسیری کتابوں کے اندر ہوتی ہیں، اس میں 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، کچھ مستند احادیث ہوتی ہیں اور کچھ اسرائیلی روایت ہوتی ہیں۔ مستند احادیث تو بیان کی جائیں گی، ان کو پڑھا جائے گا۔ اسرائیلی روایت کا پتہ ہے آپ کو بارے میں اصول کیا ہے، بیان کر دو، نہ تصدیق کرنے کے اندر کوئی حرج ہے، اور اگر کوئی نہ بھی مانے تب بھی اس کے اوپر کوئی سختی نہیں، بیان کر دینے کے بارے میں کوئی سختی نہیں ہے۔ بہرحال اچھا یہ لوگ جو ہے اس میں مختلف روایات ہیں، اور درست موقف جو معلوم ہوتا ہے، یا درست نہ کہیں آپ اس کو کہہ لیجئے کہ اکثر مفسرین نے جو ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ترکی جو آج ہمارا ہے اس کے اور شام کے علاقوں کے درمیان کے کسی جگہ سے ان کا تعلق تھا، اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے تراسوس، ہاں۔ اور تراسوس کو کچھ اسکالرز نے ایک بڑا مزیدار نام دیا، پاکستان کے لوگوں کے مزیدار نام ہے، اور وہ ہے افسوس۔ افسوس جگہ کا نام ہے، آپ اگر سرچ کریں گے نا، آپ گوگل پہ مل جائے گا آپ کو، ایسفسس میرے خیال سے اس کی اسپیلنگ ہے غالباً ESPHUSUS، ایسفسس۔ تو یہ ٹرکی کا کوئی پرانا جو ہے نا وہ علاقہ ہے، تو یہ اس علاقے سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا۔ اور کچھ نے کہا نہیں تراسوس اور افسوس میں فرق ہے، تو خیر۔ اچھا یہ لوگ تھے نوجوان، تعداد کے بارے میں بات ابھی آگے آئے گی۔ ہوا کیا، بسم اللہ، اچھا ہوا کیا کہ یہ اپنی قوم میں سے ایمان لے آئے، اپنی قوم میں سے ایمان لے آئے۔ اب کچھ پرانے انبیاء کرام کی تعلیمات ان تک پہنچی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان لے آئے، یا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیوں کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، پھر تلاش کرنا شروع ہوئے، تو پھر کچھ معلوم ہوا کہ جناب یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ پرانی شریعتوں میں موجود رہی ہیں، اس کا کوئی پکی بات نہیں معلوم، لیکن بہرحال یہ اللہ پر سچے موحد اور ایمان لے آئے۔ اور ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھیے گا اپنے، پتہ ہے کیا، یہ امتی تھے، انبیاء کا ذکر نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، تاکہ میں اور آپ بہتر انداز سے ریلیٹ کر سکیں۔ کبھی کبھی انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار یہ تو نبی تھے بھائی، انبیاء کی تو بات ہی اور ہے، جبکہ یہ ایک غلط قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ انبیاء کے نام پر جو سختیاں اور آزمائشیں آتی ہیں وہ سب سے بڑھ کے ہوتی ہیں۔ تو آپ کو اگر کہیں لگ رہا ہو نا کہ بہت ٹف ٹائم ہے تو کسی نبی کا واقعہ پڑھ لیں، ساری ٹفنس ختم ہو جائے گی۔ لیکن چلیں لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں یار نبی تو نبی تھے، یہ امتی ہیں تاکہ میں اور آپ بہتر انداز سے اس میں ریلیٹ بھی کر سکیں۔ اچھا اب سنیے، اذا والفتية الى الكهف فقال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، یہ اس واقعے کا ایک شارٹر ورژن ہے۔ اللہ نے پہلے اس کا واقعے کا مختصر خلاصہ پورا بیان کر دیا، پھر ڈیٹیل بیان کری ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر ایک پردہ رکھ دیا کہ وہ سن نہ سکیں غار میں، سنین عددا، بہت لمبے عرصے کے لیے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جان لیں کون سے دو گروہ ان کے اس ٹائم کو صحیح انداز سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا وقت انہوں نے گزارا۔ تو یہ اس کی ایک اینڈ ہو گیا، بعد میں زندہ ہو گئے، غار میں رہے، سوتے رہے، ان کے کانوں پر آواز نہیں جگتی تھی، اور اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے۔ اب آتے ہیں ان کے واقعے کی ڈیٹیل کی طرف۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں ان کی خبر کا سچا واقعہ، بالکل جو ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو یہ لوگ جب ایمان لائے تو تفسیری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اپنی قوم کے گویا ان کا تعلق ایک اپر کلاس سے تھا، عام شخصیات نہیں تھے، اس لیے ان کی یہ ایمان لانے کو فوراً سے نوٹ کیا گیا اور بادشاہ کے پاس بھی ان کو پیش کر دیا گیا۔ اچھا بادشاہ کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر، کسی کو پتا ہے؟ دقیانوس، ہاں یہ نام ہے، یہ اردو والی کتابوں سے پڑھ کے نہیں آیا میں، تفسیری کتابوں کے اندر یہ مختلف اس کے نام ہے، دقیاس وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک نام جو بڑا ہمیں یاد رہے گا تو دقیانوس۔ تو افسوس کا علاقہ اور دقیانوس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو دقیانوس حقیقتاً دقیانوس تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، پوری قوم جو ہے وہ بتوں کی عبادت میں ہے، کفر شرک کرنے والی ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ایک اللہ ہے اور اللہ کی عبادت کی جائے گی، تمہاری یہ بات میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے نوٹ کیا ہے، یہاں فرمایا آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ ایک سٹیپ آپ کو لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، قدردان ہے، وہ آپ کے اس سٹیپ لینے کے بعد آپ کو مزید خیر، برکتیں، ہدایت عطا کرے گا۔ کیونکہ پہلا کام انہوں نے کیا نا، آمنوا بربہم، پہلا کام انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو مزید ان کی ہدایت میں اضافہ کرا۔ اب دوچ کیجئے اللہ کی ہدایت کا ہی یہ اثر ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا۔ ربط، رباط کا ورڈ سنا ہوا ہے نا آپ نے، ٹھہر جانا، ٹک جانا، اس پر قائم دائم رہنا، تو دل کو باندھ دینا۔ اچھا دل کو آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، وما سمی القلب الا انه يتقلب، دل کو دل کہا ہی اس لیے آتا ہے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، تقلیب کہتے ہیں پلٹنا، پلٹانا، یہ میں سے کر رہا ہوں، یہ هذا تقلیب الفأر، تقلیب الماؤس، تو دل تو پلٹتا رہتا ہے۔ ربطنا علی قلوبہم کیا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے پلٹنے کو کنٹرول کرنا ان کو سکھا دیا اور وہ ڈٹ گئے، اور یہ استقامت کی علامت ہے۔ خیر بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، کچھ لغوی باتیں، لیکن ہم شارٹ کرتے ہیں۔
اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا. اچھا کھڑے ہو کے کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ نوٹ کریں، تب اصل تو ان کی آگے بات آ رہی ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دل کو ہم نے مضبوط کر دیا اور انہوں نے کہا، نہیں، جب وہ اٹھے اور کھڑے ہوئے. قام فلان امام فلان. قیام جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں، وہ اس والے سٹینڈ کو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ یار ہاں ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے. ہم لوگ ہمارے یہاں سوسائٹی تو بہت عجیب و غریب چیزوں کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے، لیکن جیسے ہم بولتے ہیں نا اسٹینڈ لینا چاہیے، کیا مطلب ہوا؟ خالی کھڑے ہو کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ کہ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ والا میننگ ہے. اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ ایک بات ہے کہ سوسائٹی کے سامنے، ایک ہے کہ بادشاہ کے دربار میں. روب میں مبتلا نہیں ہوئے، دباؤ میں نہیں آئے. کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اور رب کے معنی میں آپ حضرات جانتے ہیں الخالق، الرازق، المدبر، یہ اس کے معنی آتے ہیں. المالک سب سے پہلے الخالق ہے، پھر المالک ہے، اور پھر الرازق ہے. پیدا بھی اس نے کیا، ملکیت بھی پوری کی پوری اس کی ہے، اور اس کا سسٹینر بھی وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو آسمان و زمین کو اور ان کے نظاموں کو چلا رہا ہے. یہ ربوبیت کا اقرار کر لیا. اب آ گئے الوہیت پر. لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے یہ کام کیا کہ جب پہچان چکے ہیں کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، اور پھر بھی اس کے بعد کسی اور معبود کو پکارنا شروع کر دیں، یہ تو بہت ہی منحرف بات ہوگی، حق سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، غلط ترین بات ہوگی. سبحان اللہ. جو بابا آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ توحید ربوبیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے توحید الوہیت کے اس بات پر. ممکن ہی نہیں کہ آپ کا ربوبیت پر پکا ایمان ہو اور وہ آپ کو لے کے نہ جائے الوہیت کی طرف. اگر الوہیت میں کمزوری ہے تو ربوبیت کے بارے میں صحیح سے آگاہی حاصل نہیں ہوئی، اللہ کی عظمت صحیح انداز سے دل میں نہیں بیٹھی. ورنہ اس مخلوق کی عاجزی، جو بھی غیر اللہ ہے اس کی عاجزی کا ادراک ہوتا تو انسان اس سے کسی قسم کی امید نہ لگاتا. اب سنیے اپنی قوم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہا اولائی قومنا، یہ ہماری قوم ہے. یہ بھی ایک اچھا انداز ہے ان کے جذبے کا، ان کی حرص کا، کہ اپنے آپ کو انہوں نے اس قوم میں سے قرار دیا. یا لیت قومی یعلمون، سورہ یاسین میں بہت سے لوگ ماشاءاللہ یاد کرتے ہیں سورہ یاسین. تو جو بچانے کے لیے آیا تھا، اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے آیا تھا دور سے، حبیب النجار، مومن آل یاسین جس کو کہا گیا، اس نے بھی یہ کہا تھا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی. تو علماء نے وہاں لکھا کہ یہ اس کی محبت تھی اپنی قوم کے لیے. تو اپنے آپ کو مطلب ایسا نہیں کہ آپ بولیں کہ ہم الگ امت ہیں، جن میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ بھی اسی امت کا حصہ ہیں، ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں. اسلام کی چھتری کے اندر سب کے سب آتے ہیں. پھر وہ بات کی تقسیمات اور ہیں، لیکن ایک مومن کو جو ہے وہ معاشرے سے اس طرح سے ڈس ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ بس جیسے کہ کچھ خوارج کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا میں ہی مسلمان بچاؤں، اور اپنی بیگم سے اس نے کہا کہ اور تم بچی ہو. بیگم ناراض ہو گئی، اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ بولا تم بھی گئی، کیونکہ تم نے ہاں میری جو انڈرسٹینڈنگ تو اس پر اعتراض کر دیا، تم بھی گئی، اب میں بچاؤں خالی. تو والعیاذ باللہ. تو یہ ہماری ایک مطلب مسلم امہ کے ساتھ ایک ہمدردی اور ایک خیر خواہانہ جذبہ رویہ ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ڈیل کرنے کے معاملات وہ پھر الگ طرح کی بھی ہو جاتے ہیں. چلیے، ہا اولائی قومنا، ان کی حالت کیا ہے؟ اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے بیٹھے ہیں. آلہہ، بہت سارے معبودات بنا بیٹھے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے کر آتے ان معبودات کے سچے ہونے پر کوئی واضح ترین دلیل، کوئی تو ثبوت لے کر آؤ کہ ہم بھی ان کو مان لیں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ یہ بھی اللہ کے مددگار ہیں، یہ بھی دنیا میں کچھ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑی اتھارٹیز موجود ہے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب یہ کلام جسے کہتے ہیں نا، یہ قرآن کی عجیب خوبصورتی ہوتی ہے کہ کلام منتقل ہو جاتا ہے. اب تک گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں باتیں بیان فرما رہے ہیں، اب
کسی اور کہنے والے کی بات بیان کی جا رہی ہے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم اپنی قوم سے اعتزال کر لو گے، ان سے اپنے آپ کو دور کر لو گے. عزلہ کا وقت آ گیا. عزلہ کا ورڈ سنا ہوا ہے نا آپ نے، اس پہ کتاب بھی ہے امام ابو سلیمان خطابی کی، پرنٹڈ ہے، العزلہ. عزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دور رہنا. تو اس کے اندر تو بہرحال جو موقف درست ہے وہ یہی ہے، ویری شارٹلی بتایا تو میں، کہ اگر حالات نارمل ہوں اور ایمان کو سخت خطرہ نہ ہو تو افضل ہے کہ لوگوں میں رہیں اور ان کی اذیت کو برداشت کریں. لیکن اگر ایمان کی کمزوری کا معاملہ ہو اور انسان کی کمپنی یا آس پاس ایسے لوگ موجود ہوں جس میں وہ جا کر ہمیشہ غیر شرعی کاموں کے اندر بہت آگے بڑھ جاتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر لوگوں سے دور رہنے کو دین نے ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر چیپٹرز موجود ہیں. بابون من الایمان الفرار من الفتن، ایمان میں سے ہے کہ فتنوں سے دور بھاگنا. اور امام بخاری کون سی حدیث لے کر آئے ہیں؟ کتاب الایمان فتن میں بہت سی بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. وہ حدیث ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قریب ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ بندہ مومن کا سب سے بہترین مال، سوچئے یہ نہیں کہا گیا کہ بس گزارے والا مال، سب سے بہترین مال ایمان والے کا کیا ہوگا؟ غنم یتبع بها شغف الجبال، بکریاں جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ پڑے گا. یتبع مواضع القطری، اب پہاڑوں پہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو پانی کی کچھ جگہوں پہ چلا جائے گا جہاں کم از کم پانی ہو اور یہ بکریاں ہوں، اسی پہ زندگی گزارے گا. سوچیں یہ وقت قریب میں آنا ہے، والعیاذ باللہ. تو انہوں نے فرمایا وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہوگے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے بڑا تھا نا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا، جو ان کا لیڈر تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو بھی چھوڑو گے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. یہاں پر آپ طلبہ کے لیے ایک فائدے کی بات، قواعد نحو کے ساتھ کیسی دوستی وستی ہے یا ناراضگی چلتی رہتی ہے؟ ہاں، نحو صرف کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے؟ آپ کی دوستی ہو گئی ہے نحو صرف سے، تو نحو صرف کے ساتھ دوستی کرنی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے. یہاں پہ کہتے ہیں ما یعبدون الا اللہ، یہ اللہ حرف استثناء ہے نا. استثناء دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے متصل، ایک ہوتا ہے منقطع. کیا مطلب ہوا؟ اب میں بات سمجھیے. کیا یہ جو لوگ تھے یہ اللہ کے انکاری تھے، ایتھیسٹ تھے مثال کے طور پہ، یا یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے؟ اچھا، اب تک کی جو کانٹیکسٹ میں بات گزری ہے نا، اس سے آپ یہ مت لیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کہ وہ سب اللہ کو ماننے والے تھے. لازمی نہیں ہے، اس کو پتا ہو اللہ تعالیٰ ہے اور یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن وہ بالکل نہ مانتے ہوں، جیسے بدھسٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یا ہندو مت کے اندر ہوتا ہے تو، یا ویسے ایتھیسٹ جیسے ہوتے ہیں. ابھی تک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات واضح نہیں. تو دو تفسیروں سے دونوں امکان موجود ہیں. اگر ہم کہیں گے نا یہ استثناء متصل ہے، استثناء متصل وہ ہوتا ہے کہ حرف استثناء کے بعد اس کو ذکر کیا جائے جو مستثنیٰ منہو ہی کی کیٹیگری سے ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ جاء الطلاب الا زیدن، سب اسٹوڈنٹس آ گئے مگر زید نہیں آیا، یہ ہے استثناء متصل. زید بھی اسٹوڈنٹس میں سے ہی ہے. میں کہوں جاء الطلاب الا کتبہ یا الا کتبن، اسٹوڈنٹس آ گئے کتابیں نہیں آئیں. بھئی کتابیں کیا اسٹوڈنٹس کی جنس میں سے ہیں، وہ الگ ہیں، تو یہ استثناء منقطع ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ کہیں گے نا ما یعبدون الا اللہ، کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو یہاں پر استثناء متصل ہوگا. تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور اگر ہم کہیں گے یہ الا اللہ میں یہاں پر استثناء منقطع ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کے سب کو چھوڑ دو، کیونکہ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں شامل نہیں ہے. گویا کہ وہ معبودات کی کیٹیگری سے بالکل الگ ہے. تو وہ جھوٹے معبودات ہیں سارے کے سارے، ان کے عبادت گاہوں کے اندر یعنی ان کے معبود میں اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے. تو یہ پھر اس صورتحال کے اندر یہ استثناء منقطع ہو جائے گا. مشکل لگ رہا ہے شاید، یا میں نے صحیح سے وضاحت شاید نہیں کری. دیکھیے اگر وہ چلیں، آپ بولیں گے یہ سر یہ تو آگے بڑھیں نصیحت کی باتیں کریں، لیکن چلیں کوئی بات کبھی کبھی کچھ قاعدہ شاید اس بہانے سمجھ میں آ جائے اور نحو سے آپ کی دوستی بن جائے تو میرے لیے بھی کوئی نیکی بن جائے.
یہ بڑی دلچسپ بات ہے اگر آپ سمجھیں، اور یہ تفسیر کے اس میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. دیکھیے، دو امکان ہیں ان کی قوم کے. ایک یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے تھے. دوسرا یہ کہ وہ لوگ ایتھیسٹ تھے، اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر ہم کہیں کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ آج کے کرسچنز ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کے جیوز ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کچھ نام نہاد مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ کہلائے گا استثناء متصل، کہ ان کو چھوڑ دو اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کیونکہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں سچا معبود بھی موجود ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ استثناء متصل ہو گیا. اگر ہم ایزیوم کریں نہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، تو یہاں پہ استثناء منقطع ہو گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں گویا ان کو چھوڑ دو اور جس کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو، اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا رب ہے اور ہم اسی کی عبادت کی گویا بات کریں. گویا کہ ان کی ہر چیز کو چھوڑ دو جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہے بالکل. تو یہاں پر استثناء منقطع ہو گیا. آگے ایک الگ بات شروع ہو رہی ہے، پیچھے والی جو کیٹیگری تھی اس سے کوئی تعلق منقطع ہو چکا ہے. اب اس سے زیادہ اگر ہوگا تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا. چلیے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پس پناہ لے لو اس غار کے اندر. اچھا، یہاں پر جسے کہتے ہیں نا فی الکلام حذف، یہاں پہ کچھ باتیں ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہوا. ابھی آیا کہ وہ اپنی قوم کو چیلنج کر رہے تھے، پھر فوراً سے کہہ رہے ہیں الگ ہو جاؤ اور جا کر غار میں پناہ لے لو. کیوں؟ یہاں تفسیری روایت جیسے میں نے کہا کہ واقعے کی کچھ ڈیٹیلز وہاں سے مکمل ہو جاتی ہے. اس میں یہ بات آتی ہے کہ جناب دقیانوس نے ان کو بلایا اور کہا یہ جو تم باتیں کر رہے ہو 3 دن کا ٹائم ہے، خبردار جو تم لوگوں نے آئندہ یہ باتیں کری فوراً سے اپنی قوم کے دین پر واپس آ جاؤ، اگر نہیں آئے تو تمہارے لیے سخت سے سخت سزا ہے میری طرف. یہ ہے کلام کا جو حذف حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے مل کے بیٹھے، بھائی گورنمنٹ کے اندر رپورٹ ہو گئی ہے، بادشاہ کو رپورٹ چلی گئی ہے اور ان قریب ہماری خیر نہیں، کیا کریں؟ اب ایک جواب یہ کہ یار ہم تو ٹین ایجرز ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو اماں ابا کے اوپر کافی رلائی کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ ویسے بھی یار ہماری اتنی پرتعیش زندگی گزر رہی، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایلیٹ قوم میں سے تھے، کیا کریں؟ یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ کسی بھی طرح اپنے ایمان میں کمزور نہیں پڑے، اور ایک ہی آپشن سمجھ میں آیا کہ جب تک یہاں رہیں گے ایمان بچانا ممکن ہی نہیں ہے. تو چلو مل کے مشورہ کیا کہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ تو روانہ ہونے کے لیے کہاں جائیں؟ قریب میں ایک غار تھا، وہاں جا کر پناہ لیتے ہیں. اب غار میں جا رہے ہیں وہ لوگ جو پرتعیش زندگی گزارنے والے تھے. غار کا مطلب کیا ہے؟ سوچئے، غار کا مطلب کیا ہے؟ نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ کوئی آرام دہ زمین، نہ کوئی ہموار سطح، کیڑے مکوڑے جانور، کیا کچھ آ سکتا ہے؟ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین گمان رکھا. جا تو غار میرے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سے گمان یہ ہے یرشن لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت نچھاور کر دے گا. سبحان اللہ. ایک ہے یعتکم، ایک ہے ینشر. ینشر ہوتا ہے پھیلا دینا. میں آپ کو عطر دے دوں ایک بندے کو، اور کوئی آئے یہاں پر اور ہاں ایئر فریشنر جو ہوتا ہے پورے کمرے میں کر دے، سب کو فائدہ پہنچ گیا اس کا، اور میں نے ایک کو دے دی. فرق سمجھ رہے ہیں؟ عطا اور نشر میں. نشر میں آتا ہے تمہارے رب کی رحمت گویا تم پر خوب در خوب نازل ہوگی. کیسا اللہ کے بارے میں عجیب گمان ہے. اچھا بظاہر کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر غار میں جا رہے ہیں، بظاہر غار میں جا رہے ہیں، اور وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملات میں مرفق جو ہے اس کے اندر 2 میننگ میں آتا ہے. اس کی روٹ ورڈ ہے وہ تو را فا قاف ہے، رفق سے ہے نا، نرمی. یہاں پر اتنا ایکوریٹ نہیں ہوگا اگر ہم کہتے ہیں کہ نرمی عطا کرے گا تمہیں. کچھ مفسرین نے لکھا کہ تمہارے ساتھ نرم معاملہ ہوگا، آسانی والا معاملہ ہوگا. ایک مطلب یہ ہے. ایک ہے مرفق یا مرفق جمع مرافق. مرافق کا ورڈ سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ کوئی گلف میں اگر رہے ہیں نا
تو وہ کافی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے مرافق الحکومہ. مرافق کہتے ہیں کہ جو چیزیں ملکیت ہوتی ہیں کسی کی، تو اس میں اسٹور کے اندر جو آئٹمز ہوتے ہیں وہ بہت سارے مرافق ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مرفقہ ان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری بیسک نیڈز ہے نا وہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر عطا کر دے گا. کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو جائے گا، سونے کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور جو تمہیں پریشانیاں ہیں نا وہاں اللہ تبارک و تعالی رحمت بھی تمہیں دے گا، اور تمہارے لیے جو تمہاری نیڈز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. کیسا گمان ہے! بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریئلٹی بیسڈ گمان ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کسی الوژن کے اندر رہ رہے ہیں کہ کیسے اسی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں فرمایا، اب سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں کا اکرام کا انداز دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. یہ ہے فتنوں کے زمانے میں ایمان پر ڈٹ جانے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کیسے آپ نے یہ حدیث کتنی بار پڑھی ہے؟ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے دیکھیے اب معاملہ کیا ہوا ان کا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیڑے مکوڑے غائب ہو گئے، ہوا کا بندوبست ہو گیا، یہ چھوڑو. کائنات کی سب سے بڑے ستارے جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے سورج، اللہ تعالیٰ نے اسے ان کی تسخیر میں ان کے تابع کر دیا. سوچیں کس چیز کا آپ کو ڈر ہے؟ کیا نہیں ہوگا؟ جاب چلی جاتی ہے، کاروبار کو نقصان پہنچ جائے گا، لوگ تھوڑی سی حرام کمائی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کریں گے یار تو کاروبار کو نقصان پہنچ جائے گا. کاروبار کو نقصان پہنچ گیا تو بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، بیوی بچے بھوکے رہ گئے تو فاقے پڑ جائیں گے، فاقے پڑ گئے تو RIP ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں کی حاجت علم کی کھانے پینے سے زیادہ ہے، اور پھر خود بتا دیا. آپ بولیں کیا بات کر رہے ہو، کھانے پینے سے زیادہ ضروری علم ہے؟ اس کا مطلب رات کو کھانا بنا کے آج جو ہے آپ لوگ کا کینسل کرتے ہیں، یہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، امام احمد کا قول سن لیا آپ لوگوں نے، اب عمل کریں. اچھا، امام احمد کہتے ہیں کہ لوگوں کی حاجت کھانے پینے سے زیادہ علم کی حاجت ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کیونکہ کھانے پینے سے جسم کی حیات جڑی ہوئی ہے اور علم سے روح کی حیات جڑی ہوئی ہے. جسم اگر مر گیا تو روح تو نہیں مرتی، وہ تو اللہ کے پاس منتقل ہو جاتی ہے. لیکن اگر روح کو غذا نہیں ملی اور وہ مر گئی تو پھر یہ جسم کسی کام کا نہیں. اللہ کے پاس یہ روح جب پہنچے گی اور جو دنیا میں اس کی غذا تھی اس کو لیے بغیر پہنچے گی تو وہ نعمت والی روح نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں اس لیے کھانے پینے سے زیادہ اہم جو ہے نا ضرورت، نیڈ انسان کی، وہ علم کی نیڈ ہے. اور ظاہر ہے اس وقت کے لوگوں کا علم کا مقصد عمل ہی ہوتا تھا اور ایمان ہی ہوتا تھا. امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی حدیث سنتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر عمل کر لیا کرتا. ایک دن میں نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی. حجامت مطلب کپنگ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، کپنگ تھراپی. وَأَعْطَى الْحَجَّامَ دِينَارًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا حجامت کرنے والے کو. میں نے یہ حدیث پڑھی، میں بھی گیا ایک حجامت کرنے والے کے پاس، کہا بھائی کپنگ کر دو. اس نے کپنگ کری، میں نے اسے دینار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس میں بھی ہو جائے. تو ان کے خیر مقاصد اور ہوتے تھے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھیں گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا، تزاور زیارت کرتا، مائل ہوتا. زور کا معنی یہاں پہ ہوتا ہے کہ مائل ہوتا، ایک طرف ہو جاتا ان کے غار کے دائیں جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. تقرضهم، یہ قرض جو ہے یہ کاٹنے کی میننگ میں آتا ہے. عربی میں کہتے ہیں مقرض. سنا ہے آپ لوگوں نے مقرض؟ جو بڑی سی ایک سیزر ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، جو مالی کے پاس ہوتی ہے، کسی کو اس کا سمجھ گئے نا آپ لوگ، ایک بڑی سی جو سیزر ہوتی ہے مالی کے پاس جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مقرض. کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بڑی چیز. تقرضهم ذات الشمال، گویا کہ وہ کٹ ایک طرح سے لیتا وہ سورج ان کے لیفٹ سائڈ سے. تو ایک طرف ذات الیمین ہے دائیں جانب جو کہ مشرق کی جانب ہے، اور ذات الشمال ہے جو کہ مغرب کی جانب ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبح کے وقت جب سورج نکلتا تو وہ تھوڑی سی ان کی زیارت کرتا، تھوڑی سی روشنی ان کے غار کے اندر آتی،
اور جس وقت سورج غروب ہونے تک جاتا تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ غار کا حصہ اس کے اندر وہ والی روشنی جاتی. اس میں بہت لمبی بحث ہے، یہ میں خلاصہ بتا دوں. مقصد یہ ہے کہ غار کے اندر سن لائٹ کے آنے کا بندوبست ہو اور اس قدر تیزی کے ساتھ نہ ہو جس سے جسم اور جس سے چیزیں جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہیں، اتنی ہو کہ وہ جو جسمانی نیڈ ہے وہ پوری ہو، تاکہ یہ کائنات کے اسباب میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی یہ ان کے معاملہ فرمائے. یعنی یہ ان کی جو کرامت ہے، یہ کائنات کے اسباب میں چینجنگ تو ہو لیکن ایسی چینجنگ نہ ہو کہ آپ بولیں یہ 180 ڈگری کی چینجنگ ہے، تھوڑی بہت کائنات کے اسباب سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں. تو گویا اللہ نے کائنات کے اسباب کو ان کے تابع کیا. ایسی چیز نہیں ہو کہ آپ بولیں کہ جناب بالکل ہی اس کا کوئی نارمل زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی ایک دو دلیلیں آگے اور آئیں گی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ غار کے ایک سوراخ کے اندر تھے، یعنی ایک خاص محدود جگہ پر تھے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. اب یہ قرآن کا دیکھیں انداز ہے، واقعہ بیان ہو رہا ہے لیکن بیچ میں یہ آپ کو بتا دیا گیا، ایک نصیحت آ گئی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریفریشنگ بات آ گئی. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی در حقیقت ہدایت پر ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست جو اس کے لیے گائیڈنس کا سامان مہیا کر سکے یا اس کا گائیڈ بن سکے، اس کی رہنمائی کر سکے. اسے کوئی مرشد نہیں ملے گا. مرشد وہ والا نہیں جو آج کل، بلکہ حقیقی مرشد یعنی کہ رہنمائی کرنے والا، زندگی کی ڈائریکشن اور خیر و بھلائی سکھانے والا، جس سے اللہ گمراہ کر دے وہ نہیں ملے گا. یہاں پہ ایک اور ایک ادب کا پہلو ہے، ہدایت گمراہی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. تو من یہد اللہ، جسے ہدایت اللہ دے دے، یہاں اللہ کا نام آیا، یہ نعمت ہے، اللہ کا نام ذکر کیا جائے گا. یہ نہیں آیا من یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، بلکہ جسے گمراہ کر دے، جسے گمراہ کر دے. یہ قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر یہ والا مضمون ذکر ہوا ہے تاکہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہدایت اللہ کا محض فضل ہے اور گمراہی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. ہدایت اللہ کا محض فضل ہے، من یہد اللہ، اور گمراہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں، وہ عدل ہے. وہ شخص اپنے اعمال کے ذریعے اسی کا مستحق بنا. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے ہدایت و گمراہی کا. یہ بھی آج کل کے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایتھیسٹ سرکلز کے اندر یہ بڑا اس کو بیان کرتے ہیں اس ٹاپک کو. تو خیر یہ تو ہمارا بھی آج کی بات چیت نہیں ہے اس پہ. خالی اب یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بڑے عالم نے یہ بات ذکر کری کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، عذاب کا ذکر کیا ہے، پکڑ کا ذکر کیا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے وجہ اور ریزن کو چھپایا نہیں ہے، واضح کر دیا یہ وجہ بنی. تو جو وجہ بنی اس کی وجہ سے کو سزا ملی. ایک شخص آج جیل میں جائیں، آپ بولیں آپ پتہ نہیں جیل میں کیوں بند کیا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے جیل میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، زندگی میری خراب کر دی، میرے بچے میں. آپ بولیں کیوں یہ کام ہوا؟ بس چوری کر لی تھی ایک مرتبہ، ویسے ہی چلتے پھرتے. آپ کیا بولیں گے؟ او ہو بڑا افسوس ہوا. آپ بولیں گے بالکل صحیح ہوا، بالکل صحیح ہوا. اور اگر وہ کہہ دے آپ کے سامنے یار یہ تو لکھا ہوا تھا میرے اوپر، یہ تو لکھا ہوا تھا کہ یہ تو میں نے کرنا ہے، اب میری کیا قصور؟ تو آپ ان کو بولیں یار یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ تم جیل میں جاؤ گے، اب ان کا کیا قصور؟ کیا خیال ہے؟ ہاں شیخ ابو عمر پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو، کچھ کو پڑھاتے ہیں تو شیخ ہمارے کہا کرتے با اگا تجر اور با الا تجر. کیا مطلب ہوا؟ تمہارا با جو ہے وہ مجرور کرتا ہے اور میرا با جو ہے وہ مجرور نہیں کرے گا. تمہارا با جو ہے وہ حرف جر ہے باللہ اور میرا با جو ہے وہ جر نہیں کرے گا. تو تمہارے لیے اگر یہ تقدیر ہے تو میرے لیے بھی ہے. چلیں خیر اب آگے چلتے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا اور تم انہیں سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہوں گے. یہاں مفسرین میں بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں. کچھ نے لکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، تو فرمایا کہ تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، تو گویا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہر وقت اور وہ سو رہے ہیں. کچھ نے یہ لکھا اور کچھ نے لکھا نہیں. آگے جو باتیں آ رہی ہیں نا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جب وہ کروٹیں لے رہے ہیں، دائیں بائیں پلٹ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ جاگ رہے ہیں یا دنیا میں موجود ہیں. یہ والا جاگنا مراد ہے، مر نہیں گئے، وفات نہیں ہو گئی ان کی، جو کروٹیں لے رہے ہیں. خیر میرے خیال سے بہت لمبی ڈیٹیل ہے، میں مختصر کرتا ہوں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں پلٹا رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف. سبحان اللہ. نقلبہم پہ سوچیں آپ، اللہ فرما رہے ہم انہیں پلٹا رہے تھے.
یعنی ایمان والوں کی سبحان اللہ سونے کی جو حرکات ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اللہ کا تصرف ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ دائیں کروٹ لے رہے تھے بائیں کروٹ لے رہے تھے. کبھی سوچا ہے آپ نے میں دائیں بائیں کروٹ لیتا ہوں, گھر والے صبح بتائیں جی آپ نے 20 کروٹیں لی تھی, آپ بولیں گے اچھا پتہ نہیں کیوں میں نے لی, میں ایسا بے چین ہوں گا, ہے نا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے. ان کی جو ایک ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا, ایک نیچرل سی چیز ہے کروٹ لینا. نیچرل چیز کو اللہ تعالیٰ فرمائے نقلبہم, ہم پلٹا رہے تھے. ایسی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اور مزید پروٹیکشن وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ, جو کلب ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہے, اس کا نام کیا تھا, اس کا رنگ کیا تھا, اس کی نسل کیا تھی. ہاں تفسیری روایات کے اندر بہت توسع ہوتا ہے, اگر طالب علم پڑھے گا تو وہ صحیح سے سمجھے گا. عامت الناس کے سامنے ہے نا بیان کریں یہ چیزیں کہ جناب اس کے رنگ کے بارے میں 8 اقوال ہیں اور اس کے نام کے بارے میں 8 اقوال ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک تفسیر کا سیشن کرا رہا ہوں, یہ تو غلط مقصد ہے. لیکن مفسرین یہ باتیں لکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ باتیں کہی گئیں اور کہیں نہ کہیں ان کا کوئی سی موقع پر استعمال بھی آ جاتا ہے, اور یہ اکثر ظاہر اسرائیلی روایت میں ذکر ہے. باسطن پھیلایا ہوا تھا اپنے بازوؤں کو, بالوسید, وسید کہتے ہیں جو انٹرنس تھی اس پر, چوکھٹ پر. اچھا آپ نے وہ سورت کون سی ہے, علیہم نار مؤصدہ, سبحان اللہ, نار مؤصدہ وہ والی نار آگ ہوتی ہے جو احاطہ کر لے اور جس سے وہ بچ نہ سکیں. تو وسید ایسی چوکھٹ تھی جو کہ بہت ہی چھوٹی تھی, جسے پورا کور کیا ہوا تھا. اس کتے نے کوئی اس کو ڈوج دے کے دائیں بائیں سے اندر نہیں جا سکتا. یہ ایک لغوی حسن والی بات ہے. تو وسید کہا اللہ تعالیٰ نے. اور وسید جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ کو کور کرنے کی ہوتی ہے. تو گویا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلائے ہوئے. کب جانور اس طرح سے ہاتھ پھیلاتا ہے, یہ میں خالی آپ کا اشارہ کر رہا ہوں, ایک شکار کو کرنے کے لیے نا, یہ اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹیکنگ پوزیشن بھی تو ہوتی ہے. تو گویا کہ وہ ایک پروٹیکشن کے لیے بیٹھا ہوا ہے. پھر ان کی پوری جو اوور آل صورتحال تھی وہ کیسی تھی, لو اطلعت علیہم, اگر آپ انہیں دیکھتے, لولیت منہم فرارا, آپ پلٹ جاتے پیچھے کی طرف دوڑتے ہوئے. ایک ہے واللہ, پیچھے پلٹ جانا, آپ نے دیکھا چلو بھائی چلتے ہیں یہاں سے, چلے گئے آپ, یہ نہیں, پلٹتے فرارن, دوڑتے ہوئے. سبحان اللہ. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, پورے بھر جاتے آپ ایک رعب اور دہشت کے اندر. یہ کیا ہے, یہاں مفسرین یہ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اللہ نہ کرے کوئی گھومنے پھرنے کا پوائنٹ نہ بن جائے لوگوں کے لیے. کیا خیال ہے, آؤ دیکھو یہاں پہ لوگ لیٹے ہوئے ہیں اور کب سے لیٹے ہوئے ہیں, نہیں, جو وہاں جائے گا وہ انتہائی دہشت اور رعب میں پڑ جائے گا کہ دوبارہ جانے کی وہاں پر کوشش اور ہمت بھی نہیں کرے گا. یہ ان کی ایک تقدس ہے, سمجھ رہے, اللہ کی طرف سے ان کا ایک احترام ہے. یہ غیر معمولی لوگ نہیں ہے کہ لوگ آگے ان کو دیکھیں اور بس تعجب کرتے رہیں, بس بھائی کیا بات ہے, کیا یونیک بات ہو رہی ہے, عجیب سا فینومینا ہے, یہ نہیں, یہ والی باتیں نہیں ہوں گی. نہیں, آؤ ادھر کوئی نہیں آئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں باتیں کریں, آپس میں سوالات کریں. اب ان کے سوالات سنیے گا, بڑے سبحان اللہ سوچنے والے ہیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, ان میں سے ایک نے کہا ہاں بھائی کتنا اسٹے کیا ہے. پہلا سوال, سو کے اٹھے, ہاں بھائی کتنا اسٹے کیا ہے. اب گفتگو سنیں, لبثنا یومن او بعض یوم, یار یا تو ایک دن سے سو رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا ہے. یہاں کچھ علماء نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ اور ناخن اور ان کے بال بڑھ گئے تھے, لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر یہ بات ہوتی تو کبھی نہیں کہتے کہ ایک دن یا آدھا دن ہم نے گزارا ہے. تو کچھ تفسیری روایت کے اندر کہیں نہ کہیں نقد کا بھی چیپٹر رہتا ہے, یعنی یہ قول ذکر کیا ہے اور پھر مفسرین نے دیگر نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ ان کے بال اور ان کے ناخن بہت بڑھ گئے تھے. اگر یہ ہوتا تو فوراً سے تب ایک دوسرے کو دیکھتے کہتے یہ تو ہماری حالت بالکل الگ ہے. تو گویا وقت چل رہا تھا, ان کے جسم پلٹ بھی رہے تھے, ہوا وغیرہ کی انرجی بھی آ رہی تھی, لیکن ان کی جو جسم میں تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. سبحان اللہ. اور اس کی مثال سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے, آپ نے پڑھی ہے. کہتے ہیں یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, میں خالی اشارہ کر رہا ہوں.
کھانا سبحان اللہ 100 سال تک خراب نہیں ہوا. لم یتسنہ. گدھے کے اوپر وقت جاری ہو گیا, اس کی ہڈیاں ختم ہو گئی. یہ اللہ کی قدرت ہے, جسے چاہتا ہے رکھتا ہے, جسے چاہتا ہے زائل کر دیتا ہے. یہ ہوا. اب ان کا سمجھداری دیکھیں, سمجھداری اسے کہتے ہیں وزڈم. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم. بھائی یہ کیا ویسے پڑ گئے ہو, کتنا ٹائم, 6 گھنٹے ہوئے, 8 گھنٹے ہوئے, 10 گھنٹے ہوئے, 12 گھنٹے ہوئے, چھوڑو, تمہارا رب بہتر جانتا ہے تم نے کتنا اسٹے کیا ہے. کیا خوبصورت اینڈ ہے اس ڈیبیٹ کا. سوچیں کیا حاصل ہوگا. میں بولوں نہیں 10 گھنٹے, نہیں میرے خیال سے 12 گھنٹے ہوئے. نہیں, غیر ضروری گفتگو ہو رہی ہے نا. اس سے اندازہ لگائی کہ سمجھدار لوگ تھے, نوجوان تھے, سمجھدار تھے. نوجوان سمجھدار اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت سارے تھے. کسی کو نام پتہ ہے ایک بہت سمجھدار ترین صحابی کا؟ بہت سارے ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, لیکن ایک خاص معاملے میں ان کی سمجھداری کی مثال آتی ہے تو یقین نہیں آتا کہ کیسے اس طرح کے تھے وہ. کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ دیکھیں حضرت اسامہ بن زید, کیسے میں کہہ رہا ہوں یہ بات, آخری لشکر جو روانہ کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 18 سال ایج تھی اسامہ کی, 18 سال. اور یہ حیرانی کی بات ہے, اس میں بڑی حکمت ہے, کیونکہ جنگ مؤتہ کے اندر ان کے والد شہید ہوئے تھے جو پہلے کمانڈر تھے, زید بن حارثہ. اور حضرت اسامہ اس وقت 16 سال کی ایج کے تھے اور اس جنگ کے اندر موجود تھے. اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو شہید ہوتے دیکھا ان رومیوں کے ہاتھوں. تو ان میں جو انتقام اور جذبہ ہوگا وہ کسی اور میں نہیں ہوگا. اور خالی یہ نہیں, قصہ افک سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے, امی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جو تہمت لگی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں سے مشورہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے معاملے میں 3 لوگوں سے اوپینین لے رہے ہیں. ایک بریرہ جو خادمہ تھی, دوسرے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اور تیسرے اسامہ بن زید 14-15 سال کی عمر. ان سے مشورہ کر رہے ہیں اپنی وائف کے معاملے میں. سوچ سکتے ہیں کیا ان کی انٹلیکچوئل لیول کیا ہوگا. چلیں, ربکم اعلم بما لبثتم. اب کام کی بات کیا ہے, فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ. یہ جو کرنسی موجود ہے نا ہمارے پاس, کسی ایک کو دو اور اسے شہر بھیجو. کیا کرے, جا کر جو ملے لے آؤ بھائی, تھک گئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, سفر میں ہیں, یہاں تو جو ملے گا کھائیں گے نہیں. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. چیک کرے جو پاکیزہ کھانا ہے وہ لے کر آئے. ایمان خالی یہ نہیں تھا بس توحید ہے, رزق پر بھی پوری ان کی نظر تھی کہ پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں, غیر پاکیزہ چیزیں کھانا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. جا کر تھوڑا سا رزق لے آئے. اور یہاں جملہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. آپ جانتے ہیں یہ ہمارے یہاں اردو قرآن میں بہت بڑا سا لکھا ہوتا ہے, کہتے ہیں حروف کے اعتبار سے قرآن یہاں پر آدھا ہو گیا. بہرحال یہ مشہور ہے واللہ عالم. وَلْيَتَلَطَّفْ کا مطلب ہے اور ضرور بضرور نرمی سے پیش آنا. بھائی خیال کرنا کوئی جھگڑا میں نہ پڑ جانا. ہم لوگ نکل چکے ہیں اپنی بستی سے, اگر کوئی ہلکا سا بھی جھگڑا ہو گیا جو کہ جوانی کے اندر ہو جاتے ہیں لین دین کے معاملات میں, تو کیا ہوگا, خبر پھیل جائے گی کہ یہ یہاں کے لوگ نہیں ہیں, کہیں اور کے ہیں, اور ہماری شکایت ہو جائے گی اور ہم پکڑے جائیں گے. اب کیا ہوگا اگر پکڑے جائیں گے, وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. کسی کو پتہ چاہے تمہارا. اب سنیے یہ بہت اہم آیت ہے, آج کی آپ کہہ سکتے ہیں مجلس کا ایک خلاصہ بھی اس میں آ جائے گا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ. ارے بھائی اگر بھینس باسا کر لیا تم نے لین دین کے معاملے میں, پکڑے گئے تو کیا ہوگا, اگر تمہاری قوم تم پر غالب آ گئی, یرجموکم, تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے. یہ تھریٹ دیا تھا دقیانوس نے. سوچے آپ, نوجوان لوگ ہیں, ہر الٹا کام کر لیں مسئلہ نہیں ہے, ایمان لے آئے نہیں, ان کو پتھر مار کے ختم کر دیں گے, ایسے تھریٹس ہیں. آج کے زمانے میں بھی ایسی ہوتا ہے. میں بغیر کچھ باتیں ذہن میں آ رہی لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں چھوڑ دے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا تمہیں پتھر مار کے ختم کر دیں گے, یا اتنا پریشر ڈالیں گے کہ اپنی باطل ملت پر دوبارہ سے ہم کو پلٹا دیں گے, کفر کی طرف لے جائیں گے. اب سنیے, وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. اگر تو ہم ان کی باطل ملت کی طرف پلٹ گئے پھر تو ہم اور تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. سبحان اللہ, غور کریے, 2 چیزیں بولی اس نے, یا وہ پتھر مار مار کے ہمیں ختم کر دیں گے, یا اس قدر سخت انداز سے ٹارچر کریں گے کہ ہم واپس ان کے دین پہ چلے جائیں.
اگر ہم واپس ان کے دین پہ چلے گئے تب تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. نوٹ کیجئے, پتھر مار کے مرنے کے معاملے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگے, وہ تو کامیابی ہے, پتھر مار کے ختم کر دیں گے, کامیاب ہے, سب دنیا چھوڑ چکے ہیں, دنیا کو بچی نہیں ہمارے لیے. لیکن اگر اس قدر انداز سے ٹارچر کیا کہ ہم دوبارہ سے ان کے دین پہ چلے گئے, کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے, فلاح سے محروم ہو گئے. سبحان اللہ, یہ قرآن کے بڑے عجائب ہیں میرے محترم عزیز طلباء ساتھیوں. اور میں نے کہا کہ یہ بہت سارے پہلو ہیں جس میں مجھے آپ کو, اگر ہم اور آپ قرآن کو پورے کو غور سے تدبر سے ٹھہر ٹھہر کے اس طرح پڑھنے کا جذبہ رکھیں تو عجیب عجیب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں سامنے آتی ہیں. خیر, یہ اب سٹوری اینڈ کی طرف جاری ہے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اسی طریقے سے پھر ہم نے لوگوں کو ان کا پتہ بتا دیا, یعنی کہ جب اللہ نے چاہا کہ اب ان کی بات لوگوں میں عام ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت پورا گزر گیا, پھر ان کا ٹھکانہ لوگوں کو معلوم ہو گیا. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. سبحان اللہ, قیامت کا ذکر آ گیا. قیامت کے اندر دنیا میں سب نے اٹھنا ہے موت کے بعد, یہ لوگ اٹھ گئے ایک وقتی موت کے بعد, یہ سچی دلیل ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم, اب آپس میں جھگڑے کر رہے کون لوگ, جنہوں نے ان کو پا لیا تھا. یعنی کہ اس کے بعد جب وہ پھر اصل, یعنی روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ لوگ وہاں پہنچے, ان سے بات چیت کری, ان کی کرنسی دیکھی تو پہچانا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس زمانے کے تھے, یہ کرنسی تو 300 سال پرانی ہے. میں سوچیں میں آپ کے سامنے آج پاکستان کی اور اس زمانے کی کرنسی آگے پیش کر دوں, آپ پہچان جائیں گے, بولیں گے بھائی یہ کون سے زمانے کی کرنسی ہے, تو لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ پرانی کرنسی ہے. خیر پہچان لی گئے تھے, پھر یہ کچھ ٹائم لوگوں میں رہے اور پھر ان کی طبیعی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا, لیکن جو لوگ تھے نا وہ ان کی نظر کسی اور چیزوں پہ ہوتی ہے, وہ کیا کرا, چلو بھائی ان کے اوپر کوئی تعمیر کر دو, مزار بنا دو. عام پبلک جو ہے وہ ابھی تک ان لوگوں کی عظمت کو سمجھ نہیں سکی. کیا فکر کر رہے ہیں وہ لوگ, جھگڑا کر رہے بھائی ان کے اوپر بلڈنگ بنائیں گے, اتنی بڑی بلڈنگ, اتنی بڑی بلڈنگ, ہاں شاید ہمارے جیسے ماحول تھا. ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا, جن کا فیصلہ غالب ہو گیا ان لوگوں میں, انہوں نے کہا بھائی مسجد تعمیر کریں گے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ان کی قبروں پر مسجد بنانا چاہا, جو آپ جانتے ہیں ہمارے اسلامی جائز بھی نہیں ہے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ پہلے جائز ہوتا تھا, اور کچھ کہتے ہیں نہیں یہ ہر شریعت میں ہی ناجائز رہا ہے. اب یہ اس واقعے کے بارے میں گفتگو آ رہی ہے, 2 آیتیں رہ گئی, 3 آیتیں. سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم, اب لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. واقعہ پورا سن لیا آپ نے. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں, 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ کہتے ہیں 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور کیجئے, 2 باتیں جو اللہ نے پہلی بیان کریں, اس کے بعد کیا کہا, رجمم بالغیب, غیب کے اندر اپنی مرضی کی باتیں کرنے. غیب کا معاملہ ہے نا, انسین ہے, پتہ ہی نہیں آپ کو, بلا وجہ کے اندر آپ اس کے اندر کیوں اپنی رائے دے رہے ہیں. لیکن جو تیسری بات اللہ نے ذکر کی نا, سبعۃ وثامنہم کلبہم, اس کے بارے میں کہا قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل, کہہ دیجیے میرا رب جانتا ہے وہ کتنے تھے اور بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سے, مفسرین نے لکھا, اور ابن عباس فرمایا کرتے میں ان تھوڑے لوگوں میں ہوں جو ان کی تعداد جانتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے میں ان تھوڑے لوگوں میں ہوں جو ان کی تعداد جانتے ہیں. اور ان کی رائے پتہ کیا تھی, تیسری والی, کہا پہلی 2 رائے بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا اپنی مرضی سے غیب کے معاملے میں رائے دے رہے ہیں. البتہ تیسری بات جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو اس کا رد نہیں کیا, اس کا تعاقب نہیں فرمایا. تو یہ والی بات صحیح بات تھی, سمجھ گئے, یہ ان کی تعداد تھی. اب ایک اور عجیب حکمت بات سمجھائی جا رہی ہے, فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں مگر کہ بہت تھوڑی سی بات, گویا آپ بتا دیں یہ بات ہے. ولا تستفت فیہم منہم احدا, اور یہ جو اہل کتاب یہودی بیٹھے ہوئے ان میں کبھی ان سے اس مسئلے میں رائے نہ لیں. اہل کتاب کے پاس جا کے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ان طرح کے معاملات میں جھگڑا ان سے ہو جائے نا تو بہت گہرائی میں 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے تعداد میں, نہیں, 2 جملوں میں بیان کر دیں اور آگے بڑھیں, یہ حکمت ہے. وقت نہیں ہے اس طرح کے امور کا. ولا, اب آ گیا جو اصل واقعہ شروع ہوا تھا, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ,
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ کہیے گا کسی معاملے کو کہ آپ کل کرنے والے ہیں وہ معاملہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ بہرحال ایک بات یہ ہے کہ اتنی شیورٹی سے نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو کہ کل بتاؤں گا، بے شک انشاءاللہ کے ساتھ بھی کہا تھا۔ اللہ عالم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کیجیے گا جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ بہت پاورفل الفاظ ہیں یہ کہ ان قریب میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس طرف جو کہ سمجھداری کے قریب ترین کے معاملات ہیں، یعنی میری زندگی پوری کی پوری سمجھداری اور خیر کے بھلائی کے کاموں کی طرف اللہ کی گائیڈنس کے ساتھ گزرتی رہے گی۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 309 سال رہے، 300 سنین وازدادوا 9، 300 سال اور 9 سال کا اس میں اضافہ ہوا۔ اللہ نے ان کی پوری ٹائم بھی بیان کر دیا، اور پھر کہا قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے آپ کا رب جانتا ہے کتنا انہوں نے وہاں رکے۔ لہ غیب السماوات والارض، یعنی معلوم نہیں بھی ہوتا تو آپ کا رب جانتا ہے۔ کام کی بات تو یہ تھی، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا ہر غیب۔ ابصر به واسمع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما ابصرہ وما اسمعہ، کیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت ہے کہ ہر شے دیکھ لیتا ہے، کیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت ہے کہ ہر چیز سن لیتا ہے۔ یہ مطلب ہے ابصر به واسمع، کہ اللہ کی حمد بیان کیجئے کہ اللہ کی بصر عظمت والی ہے، اللہ کی سماع عظمت والی ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے اندر کسی کو ساتھ شامل نہیں کرتا۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پر اس واقعے کا اختتام ہوا، اور اگلی ایک دو آیتیں بھی ہیں، کچھ علماء کرام اس کو ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس واقعے سے، اور بہرحال یہاں پر ہم اس واقعے پہ اختتام کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں، ہم الگ سے بھی سنیں، آپ سے کچھ سن لیں، لیکن میں کیا کروں کہ 9:15 بجے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رکنا ہے، تو وقت تو ختم ہو گیا۔ تو اگر کچھ سوال اگر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجلس برخاست کرتے ہیں میرے خیال سے۔ سوال تو کوئی نہیں، کوئی خاص کسی کا، غیبی معاملات ہے، سوال زیادہ نہ کریں، بس یہ سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ فتنوں کے زمانوں میں ایمان جو ہے وہ نجات ہے، اور ایمان کی راہ پر اگر میں اور آپ آ گئے ہیں نا، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا نام ہے الشکور۔ الشکور کہتے ہیں قدردان، ویلیو کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک قدم کی قدر کرے گا اور آپ کی مدد کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، بس اللہ پہ اچھا گمان ہو، جس طرح ان لوگوں کو گمان تھا۔ علماء کرام کہتے ہیں اللہ نے کائنات کو ان کے تابع کر دیا، 309 سال تک سلائے رکھا، اور کچھ علماء کرام یہاں یہ بھی کہتے ہیں گویا ان کی قوم کے لوگ اس قدر کفر میں اور خرابیوں میں آگے تھے کہ ایک نسل، 2 نسل، 3 نسل، یا ایک نسل 2 نسل پوری گزر گئی، تب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دوبارہ بھیجا۔ اس قابل نہیں تھے کہ اے نیک لوگ ان کے لیے ایک ایمان کا سبب بنے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا ہے۔ میں نے کہا اس کی بہت سی سیکھنے کی پوائنٹ ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو آج کی ان مبارک آیات کا میں سمجھتا ہوں حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کی زندگی میں راحت ہے، اس میں نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں ہمیشہ، کہ آپ یہ مت سوچیے کبھی بھی کہ آپ دین کی راہ پر آئیں گے، علم کی راہ پر آئیں گے، خیر کی راہ پر آئیں گے تو آپ جناب لیفٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور جناب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے، اور جناب لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے۔ کچھ نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے لیے مرفقہ بھی مہیا کر دے گا، رحمت کی بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ نچھاور کر دے گا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی راہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ان فتنوں کے دور کے اندر ہمیں دین اسلام پر اور ایمان کی راہ پر گامزن رہنے اور اس پر ہمیشہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔